قرآن کی ہدایت بھول گئے. تو یہ ہوئی رکوع کی 9 سنتیں جو آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کی گئی. اب اس کو ہم تھوڑا یوں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پوری 9 سنتیں یعنی رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے 9 آداب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں. تو اس میں سے کچھ باتیں ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو رکوع عام طور پر ہمارا ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، صحیح آداب کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا جو رکوع ہوتا ہے جیسے کہ یہ پیر والا حصہ ہے، تو یہاں سے یہ کمر تک کا جو حصہ، سیٹ جو ہم بیٹھنے کا جو ہمارا حصہ کہتے ہیں، وہ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر یہ کمر سے لے کر یہاں تک کا حصہ اس طریقے سے اٹھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارا رکوع ایسا نہیں بلکہ بالکل اس طریقے سے سیدھا ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر سنت نمبر 3 کے اندر ہمیں بتلایا گیا کہ رکوع جب ہم کریں گے تو گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھیں. یعنی جب ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے تو گھٹنوں کو پکڑیں گے، دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا ہے. تو پکڑنے میں ہمیں انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے. یعنی جب ہم پکڑیں گے گھٹنا اس طریقے سے جو ہمارا گھٹنا ہوتا ہے، تو اس کے طریقے علماء کرام نے الگ الگ طریقے بتلائے کہ انگلیاں اس طریقے سے نیچے 3 چھوڑے اور اس طریقے سے مضبوطی سے پکڑے کہ اگر کوئی دھکا بھی لگائے تو ہمارا ہاتھ کیا ہٹنا نہ پائے. اس طریقے سے ہمیں رکوع کے اندر گھٹنوں کو پکڑنا ہے، صرف ڈھیلا نہیں رکھنا ہے. یہ مردوں کا ہے، بالخصوص عورتوں کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا. تو مضبوطی، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑیں کہ وہ چھوٹ نہ پائے. اسی طریقے سے 4 نمبر جو سنت بتلائی گئی، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا. جی ہاں ناظرین، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ہے. جیسے میں نے ابھی بتلایا جو ہمارا پنجہ ہوتا ہے، پھر پنجے کے جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے، ہمیں سیدھا رکھنا ہے. یعنی پنجے کے اوپر والا جو حصہ جس کو پنڈلی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مانڈی ہوتی ہے، پھر بیٹھنے کا حصہ، پھر اس کے بعد کمر سیدھی ہوتی ہے، کمر شروع ہوتی ہے. تو یہ پنڈلی سے لے کر بیٹھنے کے حصے تک جو ہمارا حصہ ہے پورا سیدھا ہونا چاہیے. اس طریقے سے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑیں گی، مشق کرنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑیں گی. یوں ہی یہ چیزیں ہمیں آنے والی نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے اساتذہ میں سے بالخصوص حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہ عالیہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ رضوان الدین صاحب مدد العالی اور دیگر اساتذہ بھی جب یہ حدیثیں آتی تو ہمیں سمجھاتے اور سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال یوں دیتے کہ دیوار کو چٹک کر کھڑے ہو جاؤ، اور دیوار کو جب ہم چٹک کر کھڑے ہو جائیں گے تو رکوع کے اندر چلے جائیں. کیونکہ عام طور پر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے. یہ جو آداب کے خلاف ہے. تو صحیح رکوع کی مشق کے لیے بالکل دیوار سے ہمیں کھڑا کرتے، پھر رکوع میں جانے کے لیے کہتے ہیں آہستہ سے ہمیں رکوع میں جانا ہے. پیچھے والا حصہ جب پیچھے جائے گا تو دیوار سے ٹکرائے گا، اور جب دیوار سے ٹکرائے گا تو ہم کیا آگے نہیں جائیں گے بلکہ پیچھے ہی رہیں گے. تو یہ حصہ پیچھے جانے کے بجائے سامنے ہی رہے گا، پیچھے دیوار رہنے کی وجہ سے. تو ہمیں جو رکوع کرنا ہے پنڈلی سے لے کر کمر تک کا جو حصہ بالکل سیدھا ہو، یعنی سیٹ تک ہمارے جو بیٹھنے کا حصہ بالکل سیدھا ہو. پھر کمر اور گردن یہ دونوں کیا ہے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، جس کو آگے کی سنت میں بتلایا گیا ہے کہ گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑیں اور پنڈلیوں کو بالکل سیدھا رکھیں. اور اسی طریقے سے پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا. یعنی جب ہماری پیٹھ ہو تو ایسا کبڑ ہمیں پیچھے سے نہیں نکالنا، بالکل ہمیں سیدھا رکھنا ہے. یہ ابھی مشق کرنے کی چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں بڑے آسانی سے اور آپ سن رہے ہیں بڑے آسانی سے، لیکن اس طریقے سے چیزیں ہمیں ذہن میں آنے والی نہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کیسے ہمیں رکوع کرنا ہے، وہ کیسے ہمیں مشق کرنی ہے. ذہن میں ہم رکھیں پکڑنا ہے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ کہ اگر کوئی ہٹانے کی بھی کوشش کرے ہلانے کی تو ہلے نہ. اور جب ہم رکوع میں پورا مکمل شامل ہو جائیں گے تو ہمارا پنڈلی نیچے جب ہم پیر رکھتے ہیں، یہ پیر کے رکھنے کا حصہ، اس کے اوپر جو حصہ شروع ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں. تو یہ پنڈلی والا حصہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. ہمارا عام طور پر اس طریقے سے پیچھے آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پیٹھ جو ہماری ہوں گی سیدھی ہونی چاہیے، کبڑ نہیں ہونی چاہیے. پیٹھ اور کمر یعنی یہ اور گردن یہ پوری سیدھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ گردن بالکل، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں تو ایسے گردن جھکا لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اوپر اٹھا لیتے ہیں. نہیں، جیسے ہم کھڑے ہیں
بالکل اسی طریقے سے رکوع میں جائے، صرف اس طریقے سے ہمیں پھولٹا ہونا ہے۔ اب جب ہمارا ہاتھ پھولٹا ہوا تو ایسا نہیں کہ پیچھے کی طرف آ گیا، بلکہ صرف ہم تھوڑے سے بنگے ہو گئے اور اس طریقے سے کمر اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو گئی، یہ کمر اور گردن اور سیدھی بالکل سیدھی ہو گئی۔ اس طریقے سے اگر ہم رکوع کریں گے تو اس کے علاوہ بھی جسمانی بہت سارے فائدے ہیں، ہمیں ان کی طرف نہیں جانے، وہ فائدے ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن ہمیں اس طریقے پر آنے کے بعد خوشی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے میرا رکوع سنت کے مطابق ہو گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے حبیب جیسے رکوع کرتے ویسا میرا رکوع ہو گیا، تو اسے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ یہ تو رکوع کی 9 سنتیں تھیں جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر سجدہ میں جانے کا طریقہ، ایک سجدے میں جانے کا طریقہ اور سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ قسطوں کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ جو مختصر سی رکوع کی 9 سنتیں اور اس کے ترتیب جو ہمارے سامنے بتلائی گئی، ہم اس پر عمل کریں، بچوں کو اس کی مشق کروائیں اور خود بھی اس کی پوری پریکٹس کرنے کی پوری محنت اور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق اپنی نماز کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔